الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور زندگی کے ہر مرحلے میں اطاعت وفاداری کا مطالبہ فرمایا۔ جب انسان بڑھاپے کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو یہ وقت غفلت سے بیداری کا اور نافرمانی سے توبہ کا ہوتا ہے۔ بڑھاپا خود ایک نصیحت ہے کہ اب سفر آخرت قریب آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دین اسلام نے بعض اعمال پر سخت وعید بھی بیان فرمائی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بڑھاپے کے باوجود گناہ اور معصیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سے تین لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ الزانی، بوڑھا زنا کرنے والا، و مالک الکذاب، جھوٹا بادشاہ ہے تو بادشاہ لیکن جھوٹ بولتا ہے، و عائل مستکبر، اور فقیر مگر متکبر انسان۔ دیکھا جائے تو بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کی خواہشات ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، طاقت کم ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف جھکنے کی رغبت بڑھ جانی چاہیے، اور اگر کوئی اس حال میں بھی گناہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ انسان اپنی نافرمانی سے ہی اپنا نقصان کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جو بڑھاپے میں بھی توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک جان حلق تک نہ آ جائے۔ لہٰذا اے محترم بوڑھے مسلمان، یہ وقت غفلت کا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عاجزی سے جھکنے، نماز اور قرآن سے دل لگانے اور استغفار کو معمول بنانے اور اپنے کردار کو نکھارنے کا وقت ہے۔ اپنے بڑھاپے کو عزت کا تاج بناؤ، اللہ رب العزت کے نیک بندے بنو تاکہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو، کیونکہ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق وہی ہوں گے جو ایمان، محبت اور نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی کامیاب ہوگا جو اللہ رب العزت کے پاس پاک دل لے کر آئے گا۔ اے اللہ، ہمیں بڑھاپے میں ایمان پر استقامت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور خوف سے لبریز کر دے، ہمیں بڑھاپے میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے کریم پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے واسطے دعا کیجئے، میں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔